بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط عثمان طہا کے بارے میں میرے عزیز فرما رہے تھے، تو یہ ایک بات روشن رہے کہ جو قرآن کے رسم الخط ہیں ان میں سے ایک رسم الخط کا یہ نام ہے خط عثمان طہا، کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ نہیں، بہت واضح بات کر رہا ہوں، بہت یعنی یہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ جمران والے کیا چاہ رہے ہیں، تو وہ میں وضاحت کر رہا ہوں، کچھ نہیں چاہ رہے۔ یہ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن کے رسم الخط ہیں ان میں سے ایک رسم الخط کا نام ہے یہ، اور اس رسم الخط کو کیوں اپنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اسلام میں 70% پہلے ہی یہ رسم الخط رائج ہے۔ آپ کو کٹ کے تو کام نہیں کرنا لوگوں سے، آپ تو عالمی سطح پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، تو جب عالمی سطح پہ منوانا چاہتے ہیں تو اسی میدان میں اتریں گے جس میدان میں پہلے ہی گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا علیحدہ میدان بنائیں گے اپنا آپ، کیونکہ آپ کی تعداد کم ہے، آپ کے ہاں اہتمام کم ہے، اس حوالے سے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات میرے دل میں بہت دیر سے میں سوچ رہا تھا کہ پہلے ہی مائک پکڑنے کی عادت زیادہ ہو گئی ہے، تو نہیں چاہتا کہ زیادہ آپ کو میں زحمت دوں۔ میں آپ سب سے کہوں گا کہ ایک مرتبہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الامام الخمینی کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ جو آج جلوہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی برکت ہے، یہ ان کی برکت ہے۔ یہ بچہ، یہ جوان پوچھ سکتا ہے کہ یہ مؤسسہ جمران کا مطلب کیا ہے، یہ جمران فاؤنڈیشن کا مطلب کیا ہے، یہ جمران کیا لفظ ہے بھائی، یہ جمران ہمیں کیا مطلب کیا ہے جمران کا؟ ایک گاؤں میں رہتے تھے آیت اللہ خمینی، اس گاؤں کا نام ہے جمران۔ حق ہے نا کہ جس کی برکتوں سے اس وقت پوری عالم تشیع سرخرو ہو رہا ہے، پوری دنیا کا شیعہ آج سینہ چوڑا کر کے چل رہا ہے، سر اٹھا کے چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خمینیہ بت شکن۔ ان کی برکتیں یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جی، 1000 سے زیادہ حافظان قرآن پاکستان میں شیعہ ہو چکے ہیں، یہ ان کی برکت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کو بخار چڑھتا ہے ایران کے نام پر، جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے انقلاب کے نام پر، وہ پہلے طے کریں کہ تم نے رتی برابر کام نہیں کیا تشیع کے لیے، اور جنہوں نے تشیع کا چہرہ سرخ چہرہ روشن کیا ہے، سرخ رو کیا ہے تشیع کو، تم ان کے بارے میں منفی سوچتے ہو، تم ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو۔ یا تو کر کے دکھاؤ ایسے کام جیسے کام کیے گئے، ورنہ اچھا تمہیں کام ہی نظر نہیں آتا۔ کیا کیا ہے ایران نے ہمارے لیے؟ ایران نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ قرآن کو شیعوں میں رائج کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھے، ہمارے ہاں تھے، میں نہیں کہتا کہ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے شیعوں میں حافظ نہیں تھے، مگر اکا دکا ڈھونڈنے سے ملتے تھے۔ لیکن الحمدللہ انقلاب اسلامی ایران کی برکتیں، اور مجھے اور آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ اس پوری صدی کے اندر، جو صدی چل رہی ہے ہماری، اس پوری صدی میں مسلمانوں کا جو روشن چہرہ ہے وہ وہی چہرہ ہے جو شیعہ کا چہرہ ہے، اور اس میں غالب اور اکثر حصہ، میں نہیں کہتا کہ 100%، کیونکہ اگر آیت اللہ خمینی کی باتوں کو پاکستان والوں نے نہ مانا ہوتا، اگر آیت اللہ خمینی کی باتوں کو فلسطین والوں نے نہ مانا ہوتا، عراق والوں نے نہ مانا ہوتا، ان کی بات کو ہندوستان والوں نے نہ مانا ہوتا، افغانستان والوں نے نہیں مانا ہوتا، تو ان کی تحریک آگے کیسے بڑھتی، ان کی فکری تحریک آگے کیسے بڑھتی؟ تو عمل کرنے والوں کو بھی سلام ہے، عمل پیرا رہنے والوں کو بھی سلام ہے، لیکن جس نے تحریک دی ہے، جس نے بیداری دی ہے، جس نے ایک نشأت ثانیہ بخشی ہے، جس نے ایک مرتبہ پھر زندگی عطا کی ہے تشیع کو، جو مجدد تشیع ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا اہل سنت کے بعض علماء کے لیے، مجدد اسلام، میں کہتا ہوں مجدد تشیع آیت اللہ خمینی کو کہتے ہیں۔ یہ برکت ان کی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک اور بلند صلوات پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔